بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون۔ قرآن مجید برہان رشید میں لفظ ویلن متعدد جگہوں پر آیا۔ ویلن کا معنی ہے تباہی، اور ویلن کا معنی وعید بھی کیا جاتا ہے۔ ویل للمطففین تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسروں سے وصول کرتے ہیں تو ناپ کو پورا وصول کرتے ہیں، یعنی جب کسی سے لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہوں نے کسی کو دینا ہوتا ہے تو پھر اس میں کمی واقع کر دیتے ہیں۔ سورہ المطففین، تو اسلام نے، قرآن نے اس سے منع کیا کہ خبردار ایسا نہ کرو، بے اعتمادی سے تجارت تمہاری متاثر ہوگی، رزق سے برکت اٹھ جائے گی، اس سے قحط آئے گا، ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، تو تمہارے کاروباروں کے اندر ہیرا پھیری کرنے سے تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، آفات آئیں گی۔ تو لہٰذا یہی قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ویل للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ اب یہ تباہی کے مختلف اقسام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی، یہ لمبا ہے، طویل ہے، اس میں سے میں ایک مختصر سا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یوں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ، جو میزان کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ فَشِدَّةَ الْمَوْضُعْمَنَةُ وَجُورِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جو ناپ تول میں حضور فرماتے کمی کریں گے وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اور اللہ کی پکڑ میں وہ کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان پر قحط مسلط کر دے گا۔ اب کوئی بندہ اس مغالطے میں نہ رہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں گا تو میرا کون بگاڑ سکتا ہے، میرا کون کچھ کر سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے پکڑے گا، اور ایسا پکڑے گا کہ تجھ پر قحط اللہ مسلط کر دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَةِ، تو جو رزق کماتا ہے وہ اللہ تیرے لیے مشکل کر دے گا۔ رزق کمانا، اس میں تجھے مشقت اٹھانی پڑے گی، اور جب پوری قوم، جب سب لوگ اسی ٹریک پہ چلیں گے، اسی راستے پر چل پڑیں گے کہ کہیں بجلی کے اندر چوری ہے، کہیں ناپ تول کے اندر کمی ہے، کہیں وعدہ خلافی ہے، ادھر کبھی دودھ کے اندر کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، کبھی مرچوں کے اندر بورا ملایا جاتا ہے، اور یوں انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا اس بندے کی، اور پکڑ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ ان پر اللہ قحط مسلط کر دے گا۔ دیکھیے بحیثیت قوم کتنے لوگوں نے ڈائریکٹ کنڈے لگائے، فیکٹریاں، گھروں کے اندر اے سی ڈائریکٹ لگا کر گرمیوں کے اندر لوگوں نے اس طریقے سے بجلیاں چوری کی۔ تو دیکھ لیجئے بجلی کا بند ہونا، گھنٹوں سارا دن بجلی کا نہ آنا، یہ بھی تو ایک قحط کی صورت ہے۔ ایک وقت تھا جب ایمانداری تھی، دھوکہ نہیں تھا، فریب نہیں تھا، بے ایمانیاں اور ہیرا پھیریاں نہیں تھیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور سارا ٹبر کھاتا تھا، سب لوگ اسے پلتے تھے۔ اللہ نے اس قلت میں برکت رکھی تھی، آج کثرت ہے، برکت نہیں۔ سب لوگ کماتے ہیں، پھر پوری نہیں پڑتی، پھر گزارا نہیں ہوتا، تو وہ پھر اتنی محنت، اتنی تکلیف،
اور بندے آج کام کام کام، صبح دوپہر رات گئے تک کام، نہ خوشی نہ غمی، نہ نماز نہ سونا نہ بہننا نہ ٹھہرنے کے لیے وقت ہی نہیں بندے کے پاس۔ جابر ظالم حکمران اس قوم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اب یہ تو ایک بات تھی دنیا کی کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے، ہیرا پھیری کرنے والے، کام کے اندر کاروبار کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والے، دو نمبریاں کرنے والے پر رزق تنگ کیا، اس کو مشقت میں ڈالا۔ اس قوم کے اوپر ظالم حکمرانوں کو اللہ نے مسلط کیا۔ لیکن دوسری جگہ پر اب رب ذوالجلال اخروی خرابی کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر بندے پر قحط آ گیا، اس کو مشقت میں رزق ملا، یا اس پر ظالم جابر حکمران مسلط کر دیے، تو شاید اب آخرت میں اس سے کوئی پوچھ گیچھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا پھر اسی سورہ مطففین میں دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا ان لوگوں کو یقین نہیں کہ انہوں نے مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور جس دن تو رب کے حضور کھڑا ہوگا، کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا؟ رب کہتا ہے لیوم عظیم، اس دن تو جب میدان معاشر میں اس بڑے دن میں تو میری بارگاہ میں آئے گا، میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو نے جواب دہ ہونا ہے، تو وہاں پر بھی تو سے پوچھا جانا ہے۔ تو گرامی قدر پھر اب دوسری طرف حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر کے قریب سے گزرے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس تاجر کو وصیت فرمائی، فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، وَأَوْفِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، ناپ تول کے اندر کبھی کمی نہ کرنا، اور فرمایا فَإِنَّ الْمُطَفِّفِينَ يُوقَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ کمی کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کھڑے کس طرح ہونا؟ حتی ان الارقا لیلجمہم الی انصاب آذانہم، جب تجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو گرمی شدت کی وجہ سے تیرا پسینہ اتنا بہے گا کہ وہ پسینہ بہ بہ کر تو اپنے پسینے کے اندر ڈوبے گا، اور وہ پسینہ تیرے کانوں تک آ جائے گا۔ تو گرامی قدر ویل ان کے ذریعے سے انسان کو، مسلمان کو تنبیہ کی گئی، سمجھایا گیا، ڈرایا گیا ناپ تول کی کمی میں